روا دوا تحفظ دین کا کارواں روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ اور اس کے بعد چند دن گزرے، ابراہیم علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا اسماعیل جب کچھ بڑا ہو گیا، ابراہیم اپنے گھر میں ہیں، بیوی بچے وہاں پل رہے ہیں، ایک قبیلہ آیا، بڑی تفصیلات ہیں، وقت نہیں ہے اس وقت جو ہے بس تقریباً مکمل کرنا ہے معاملہ۔ اس کے بعد تقریباً 14-15 سال کی عمر ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اس خواب میں آیا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ تو صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ اس خواب کی تعبیر تھی مال محبوب ہوتا ہے تو 100 اونٹ کو ذبح کر دیا۔ دوسری رات آئی، دوسری رات پھر خواب دیکھا ابراہیم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو قربان کر دے۔ دوسری رات میں بھی جب گزر گئی، دوسرے دن سے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ جب تیسری رات آئی پھر اللہ رب العزت کی طرف سے خواب آیا، ابراہیم بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی نبوت بصیرت سے سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ پر سوار ہوئے، بغل میں چھری لی اور اپنے مقام سے چلے، مقام سے چلتے رہے اور صفا مروہ کی پہاڑی پر جہاں یہ بسے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اپنی لاڈلی بیوی کو کہا جو ایک لمبی قربانی دے کر ابھی گزری ہی تھی، 14-15 سال ہوئے تھے، اور اس نے باپ کی غیر موجودگی میں بیٹے کو کتنی محبتوں سے پالا ہوگا، کتنی قربانیوں سے پالا ہوگا۔ کہنے لگے کہ تم اسے تیار کر دو، مجھے اسے ایک جگہ لے کر جانا ہے۔ بیوی فرما بردار تھی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور وہ وہاں سے لے کر چل دیے۔ یہ بھی واقعہ بہت لمبا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں گے اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ بتائیں گے بس صرف اس وقت۔ کل ملا کے شیطان نے بھی سامنا کیا اور بہکانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب بات نہیں بنی اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جہاں ذبح کرنا تھا وہاں مینا کے اندر وہاں لے کر پہنچ گئے، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو خطاب کیا، کہنے لگے بیٹا تو جانتا ہے میں تجھے یہاں کیوں لے کر آیا؟ والد محترم میں نہیں جانتا بیٹا، میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تیری قربانی مانگی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دوں۔ فرما بردار بیٹا تھا، کیونکہ آگے زمانے میں انہیں نبی بننا تھا، اور اس سے آگے زمانے میں اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا تھا، تو وہ اثرات تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا والد محترم اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجیے، لیکن والد محترم ایک کام ضرور کیجیے گا، مجھے آپ جو ہے پہلو کے بل لٹائیے گا اور سیدھا نہ لٹائیے، ہو سکتا ہے آپ جب میرا چہرہ دیکھیں اور میرے گلے پر چھری چلائیں تو آپ کا ہاتھ کانپ جائے، اور کانپنے پر آپ کی والد کی محبت جوش مار جائے اور آپ اللہ کے حکم کے سامنے میری محبت کو ترجیح دے دیں اور آپ اپنے امتحان میں ناکام ہو جائے۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، اور پٹی باندھنے کے بعد مجھے الٹا لٹا دینا، اور الٹا لٹانے کے بعد اللہ کا نام لیتے ہوئے میری گردن پر چھری چلا دینا۔ والد محترم کا دل کتنا مضبوط ہوگا۔ کیا لوگ تھے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن باپ بھی تو ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، ایک قربانی کے اپنے سے جدا کرو، اس سے بڑی قربانی کے ذبح ہی کر دو اللہ کے راستے میں۔ لیکن اللہ کا حکم ہے جب کسی انسان کو اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے، جب کسی انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کا چسکا لگ جاتا ہے اور حلاوت ایمانی
کا ذائقہ کوئی انسان چکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی چیز قربان کر دینا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال ان کو لٹایا اور لٹانے کے بعد جو ہے آنکھوں پر پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد انہیں الٹا لٹا دیا گیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلانا شروع کیا، ادھر زمین لرز گئی، آسمان لرز گیا، فرشتے رونے لگے، اے اللہ یہ تو تیرا خلیل ہے، یہ تو ابراہیم ہے، اس نے تو تیرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اے اللہ ایک ہی بیٹا ہے اور یہ کیسی قربانی لینا چاہتا ہے اللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی، اس وقت کائنات کی ہر چیز روئی جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی اس قربانیوں کو فخر کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور گویا زبان حال سے فرشتوں سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اے فرشتوں تم یہ کہتے تھے جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا کہ اے اللہ تو نے آدم کو کیوں پیدا کیا، یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا، خوریزی کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ او فرشتوں دیکھو یہ آدم کی اولاد میں سے ابراہیم ہے، یہ آدم کی اولاد میں سے اسماعیل ہے، اور اسماعیل کی اولاد میں سے محمد الرسول اللہ کو اس دنیا میں آنا ہے، یہ میرے حکم کے سامنے اپنی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں، باپ بیٹا گردنوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی قربانی ہے۔ اے اللہ ہم مان گئے، واقعی یہ ہم سے مقدس لوگ ہیں، فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہوئے، لیکن اے اللہ یہ قربانی ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ قربانی ہمارے سے دیکھی نہیں جاتی، ہمارے اندر وہ دل نہیں ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، چھری کو حکم دیا، اے چھری تجھے چلنا نہیں ہے، تجھے چلنے کی صلاحیت ہم نے دی ہے، تجھے کاٹنے کی صلاحیت ہم نے دی ہے، اور آج تو میرے مقدس رسول کے ہاتھوں اور اس کے لاڈلے بیٹے پر چلنا چاہتی ہے، اے چھری تجھے چلنا نہیں ہے، تجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ چھری کن پڑ گئی، چھری چلتی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، باپ چھری کو رگڑ رہا ہے پتھر پر اور کوشش کرتا ہے دوبارہ، چھری چلتی نہیں ہے۔ جب باپ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں باپ چھری کو اور تیز کیجئے اور چلائیے میری گردن پر اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیجئے، ایسا نہ ہو آپ کی محبت جوش میں آ جائے اور آپ اس قربانی کے سامنے مجبور ہو جائیں، آپ چھری کو تیز کیجئے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ چھری کو تیز کیا، اور جب گردن پر چلانا چاہا تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، مجھے تجھ پر فخر ہے، تو نے بڑا امتحان دیا اور تو نے بڑی قربانی دی، اپنے بچے کو چھوڑ دے اور یہ جنت سے میں تیرے لیے دمبا بھیج رہا ہوں، تو اس پر چھری چلا دے۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑیوں میں ایک دمبا کھڑا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور چھری کو اس پر چلایا بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہوئے، اور اس وقت سے لے کر اور قیامت تک اللہ رب العزت نے اس ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے اور پوری امت کے لیے عبرت کے لیے اور پیغام دینے کے لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہوئے ہیں اور ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں اور آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہر اس آدمی پر جو صاحب نصاب ہے، جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں، پہلے شرط مسلمان ہونا، کافر پر قربانی نہیں ہے، دوسری شرط مقیم ہونا، اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تیسری شرط آزاد ہونا، غلام ہونا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی غلام ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، غلامیت کا تصور تو ختم ہو چکا ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے صاحب نصاب ہونا، جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کچھ چاندی کچھ سونا اور پیسے ملا کر اتنی مقدار کو پہنچ رہے ہو کہ 52.5 تولہ چاندی ان سے خریدی جا سکتی ہو، اور وہ ان 3 دنوں کے اندر پائی جائے تو
تو اس پر قربانی کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں تو سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس شرط کے ساتھ صدقہ فطر واجب ہے انہی شرائط کے ساتھ قربانی ہے۔ اگر گھروں کے اندر اس طرح کے برتن رکھے ہوئے ہیں یہ پورے سال ہر سال کام نہیں آتے اور ان کی قیمت لگائی جائے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے تو ان برتنوں کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسے کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو پہننے میں نہیں آتے، قیمتی کپڑے ہیں اور ان کی قیمت اتنی پہنچ رہی ہے تو ان کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اگر مسئلہ سمجھ نہیں آئے بعد میں پوچھ لیجئے۔ ایک مرض یہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے اب تک پوچھ لیا کہ جی ہم اپنے والد کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں یا اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بھائیو یہ بات سمجھو، قربانی کرنا اسی آدمی پر فرض ہے جو آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا فرض ہے۔ اور اگر صاحب نصاب آدمی اپنی قربانی تو کر ہی رہا ہے، اپنے والد کی کرنا چاہے نفلی طور پر قربانی، اس کے والد انتقال فرما گئے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر میں صاحب نصاب ہوں اور میں اپنی قربانی تو کر نہیں رہا ہوں بلکہ اپنے مرے ہوئے والد کی، والدہ کی یا کسی مرحوم کی قربانی کر رہا ہوں تو اس پر قربانی تو واجب ہی رہے گی، البتہ قربانی کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ تو اس لیے اس پر توجہ دیں، جس آدمی پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہے سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے۔ اگر بیوی کے پاس ہے تو بیوی خود ذمہ دار ہے، اگر شوہر کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اپنی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے نبی کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے، صحابہ کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے، کسی مرنے والے کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ ساری قربانیاں بعد کی ہیں۔ اگر کسی آدمی پر واجب ہے قربانی، صاحب نصاب ہے، وہ سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں اور مسئلے آتے رہیں گے انشاءاللہ، کسی کو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو قربانی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی دل عطا فرمائے، وہ جانیں عطا فرمائے جو اسلام پر قربان ہونے والی ہو، اور وہ دل عطا فرمائے جو اللہ کی محبت سے معمور ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔